الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج کی درس کی اس نشست میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا دین کن حصوں سے بنا ہوا ہے، ہمارے دین میں کیا کیا ہے اور دین کے تقاضے کیا کیا ہیں، کیونکہ سب سے پہلے تو بنیاد کو پختہ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس پر مناسب طریقوں سے کوئی عمارت تعمیر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہمیں بھی دین کے علوم کو سیکھنے کے پہلے جاننا ضروری ہے کہ ہمارے دین میں کیا ہے اور ہمارا دین کن کن بنیادوں سے بنا ہوا ہے۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث کی طرف رجوع ہوں، جس کو محدثین کرام نے ام الحدیث کا نام دیا ہے اور اسی حدیث کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور ایک شخص نمودار ہوا جو بالکل سیاہ بالوں والا تھا، کالے بالوں والا تھا اور سفید کپڑے زیب تن فرمائے تھے۔ حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ایسا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس بندے کو نہیں جانتا تھا، یعنی کہ وہ بندہ اجنبی تھا، لیکن اس بندے کے کپڑوں سے اور بالوں سے سفر کے بھی کوئی آثار نمودار نہیں ہو رہے تھے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا اس بات پر، اور پھر وہ بندہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالکل روبرو دو زانوں پر بیٹھ کر حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چند سوال کرنے لگا۔ ہمارے آج کی نشست کی بنیاد ان چند سوال اور ان جوابوں پر ہے جو اس مجلس میں کیے گئے۔ تو وہ بندہ جو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوا، اس نے پیارے رسول سے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے خبر دیجئے کہ اسلام کیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، اسلام یہ ہے کہ تو ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور یہ کہ تو نمازوں کو قائم کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور حج بیت اللہ کی زیارت کرے اگرچہ استطاعت رکھتا ہو۔ پھر اس بندے نے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دوسرا سوال کیا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے خبر دیجئے کہ ایمان کیا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اپنے دل سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ تو ایمان لائے فرشتوں پر اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر، اور ایمان لائے قیامت کے روز پر، اور تو ایمان لائے قدر پر کہ
اچھا اور برا جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کی جانب سے ہے، اور یہ کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ پھر اس بندے نے تیسرا سوال کیا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے خبر دیجئے، مجھے بتائیے احسان کیا ہے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں کہا، احسان یہ ہے کہ تو عبادت اس طرح کر کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو ایسا نہ کر سکے تو کم از کم اتنا ضرور جان کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو 3 سوال کیے گئے، وہ 3 سوال کون سے تھے؟ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے، دوسرا سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ احسان کیا ہے۔ ہر ایک سوال کے بعد جب پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواب دیتے تو پوچھنے والا کہتا کہ آپ نے سچ کہا۔ ہر ایک مرتبہ ہر سوال کے بعد وہ کہتا آپ نے سچ کہا۔ پھر ان 3 سوالوں کے علاوہ چند ایک سوال اور بھی کیے گئے، لیکن وہ آج کی ہماری نشست کے میں نہیں سنے جائیں گے، بلکہ ہماری آج کی ہماری نشست جو ہے درس کی ہے، اس کی بنیاد انہی 3 سوالوں اور جوابوں پر ہے۔ جب وہ بندہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ یہ بندہ کون ہے، کہ اتنے میں پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے عمر، کیا تم جانتے ہو یہ بندہ کون تھا؟ حضرت عمر نے جواب دیا، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا، اے عمر، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جملہ کہ وہ جبریل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، اسی کو ہمارے علماء کرام نے بنیاد بنا کر اس حدیث کو ام الحدیث کا خطاب عطا کیا، یعنی حدیثوں کی ماں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارا دین کن چیزوں سے بنا ہوا ہے۔ تو ہم نے جانا کہ ہمارا دین 3 حصوں سے بنا ہوا ہے، ایک ایمان، دوسرا اسلام، اور تیسرا احسان۔ اور یہی وہ 3 سوال تھے جو حضرت جبریل نے انسانی شکل میں آ کر پیارے رسول سے کیے، اور پیارے رسول نے ان سوالوں کی وضاحت میں جواب دیا، اور پھر حضرت جبریل نے تصدیق کی کہ آپ نے سچ کہا، اور پھر پیارے رسول نے خبر دی کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ ہے ہمارے دین کی بنیاد، کہ ہمارا دین 3 حصوں سے بنا ہوا ہے، ایک ایمان، دوسرا اسلام، اور تیسرا احسان۔ اسی لیے یہ حدیث بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ یہ 3 حصوں سے کیا مراد ہے، ایمان، اسلام اور احسان سے مراد کیا ہے۔ تو اگر ہم حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جواب پر توجہ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جب ایمان کا سوال کیا گیا کہ ایمان کیا ہے، تو پیارے رسول نے کیا جواب دیا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے فرشتوں پر، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر، نازل کردہ کتابوں پر، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، قدر پر، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ معلوم یہ ہوا ایمان کا تعلق ان باتوں سے ہے کہ جن باتوں کو مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے دل میں انہیں بٹھائے اور پھر انہیں یقین کے درجے تک پہنچائے۔ یعنی دین متی کا
جو پہلا حصہ ہے جسے ہم ایمان سے تصور کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان پر واجب ہے کہ وہ ایمان کے نقاط، یہ چند ایک باتیں جو ہم نے کی گئی، جو پیارے رسول نے جواب میں کہا، ان باتوں پر ایمان لے آئے اور اسے اپنے دل میں بٹھائے اور یقین کے درجے تک پہنچائے. بس صرف اتنا، یہ ہے ایمان کا تقاضا. معلوم یہ ہوا کہ دین کا جو حصہ ایمان سے جڑا ہوا ہے اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور اس کا مقصد یقین قلبی ہے. دین کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اسلام سے تعلق رکھتا ہے. اس حدیث کی روشنی میں اسلام دین کا ایک حصہ ہے. ویسے تو ہمارا دین اسلام کہا جاتا ہے، لیکن اس حدیث کی روشنی میں اسلام جو ہے وہ دین کا ایک حصہ ہے، اور وہ ایک ایسا حصہ ہے جس کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے. کیونکہ پیارے رسول نے کیا کہا جواب میں؟ جب پوچھا گیا اسلام کیا ہے تو آپ نے کہا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور یہ کہ تو نمازوں کو قائم کرے، زکوٰۃ دے، روزے رکھے اور حج بیت اللہ کی زیارت کرے اگر استطاعت رکھتا ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے. اسلام کا تعلق ان اعمال سے ہے جو بدن سے تعلق رکھتے ہیں. اسلام کے بعد میں جو تیسرا سوال کیا گیا وہ یہ تھا کہ احسان کیا ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ احسان یہ ہے کہ تو عبادت اس طرح کر کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو اتنا تو ضرور جان کہ بے شک اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ احسان کا تعلق انسان کی عبادات میں جو کیفیات پیدا ہوتے ہیں ان سے ہے. کیونکہ جب انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے تو ہماری عبادتیں ایک الگ مقام کو پا جاتی ہیں اور ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے. المختصر یہ کہ دین میں جو احسان ہے اس کا تعلق کیفیات سے ہے. ابھی ہم سمجھ گئے کہ ہمارا دین 3 حصوں کا نام ہے: ایمان، اسلام اور احسان. اب ہم نے سمجھا ہے کہ ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے، کیونکہ وہ تمام باتیں ہمیں دل میں بٹھانی ہیں جس پر ایمان لانا ہے اور یقین کے درجے تک پہنچانا ہے. تو ایمان کا تعلق دل سے ہوا. اسلام کا تعلق جسم سے ہے، کیونکہ جو تقاضے اسلام کے تحت پیارے رسول نے بیان کیے اس میں عمل کرنا شرط ہے، یعنی نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، حج کرنا. معلوم یہ ہوا کہ اسلام کا تعلق انسان کے بدن یا جسم سے ہے. احسان کا تعلق جذبات سے ہے، کیفیات سے ہے، اور اسی لیے احسان کو روح سے نسبت ہے، کیونکہ جب انسان کی روح شاد ہو جاتی ہے تو انسان اخلاص سے کام کرتا ہے. ہم نے جانا کہ دین متین کے 3 حصے انسان کے وجود کے 3 حصوں سے نسبت رکھتے ہیں. ایمان کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، یعنی دل سے ہے. اسلام کا تعلق انسان کے وجود یعنی جسم سے ہے، اور احسان کا تعلق انسان کی روح سے ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم کیا دین کے لیے وہ ایسا ہے کہ جو گویا انسان کے وجود کے جو 3 اہم حصے ہیں ان تینوں حصوں کا حق ادا ہونا ہے. یعنی دل کا تقاضا ہے، جسم کا تقاضا ہے اور روح کا تقاضا ہے. الحمدللہ اب تک ہم نے اس بات کو سمجھا کہ ہمارا دین
3 حصوں کا نام ہے ایمان، اسلام اور احسان، اور یہی سب سے بڑی وہ بنیاد ہے جسے ہمیں مضبوط کرنا ہے۔ اب ہمیں سمجھنا ہے کہ ہر حقیقت کا کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو 3 حصے ہیں دین کے، ان سے جو علوم جڑے ہوئے ہیں وہ کون سے ہیں اور ان کی کیا حقیقت ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ وہ علم جو ایمان کے حصے سے تعلق رکھتا ہے اسے عقیدے کا علم کہتے ہیں یا علم العقائد کہتے ہیں۔ وہ علم جو ایمان سے جڑا ہوا ہے، ایمان سے تعلق رکھتا ہے، وہ نقاط جو ایمان کے بارے میں خبر دیتے ہیں، اس علم کو علم العقائد یا عقیدے کا علم کہتے ہیں۔ وہ علم جو انسان کے اسلام سے جڑا ہوا ہے، یعنی ظاہری اعمال سے جڑا ہوا ہے، اس علم کو علم الفقہ کہتے ہیں یا فقہ کا علم کہتے ہیں۔ فقہ کا علم وہ علم ہے جو مسلمان کو بتاتا ہے کہ وہ عمل کس طرح کرے۔ اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ کہ نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، روزے رکھیں، حج بیت اللہ کی زیارت کریں۔ تو یہ تمام باتیں عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو علم الفقہ وہ علم ہے جو مسلمان کو بتاتا ہے کہ نماز کس طرح پڑھی جائے، نماز میں فرائض کیا ہے، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز میں مکروہ کیا ہے، نماز کن باتوں سے، کن حرکات سے فاسد ہو جاتی ہے، حج و بیت اللہ کی زیارت کس طرح کی جائے، روزے کس طرح رکھے جائیں، روزہ کب ٹوٹ جاتا ہے، کن باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ تمام علم الفقہ کے مابین آتے ہیں، اور اس کا تعلق اس شعبہ اسلام سے ہے جو ہمارے دین کا دوسرا حصہ ہے۔ دین کا جو تیسرا حصہ ہے جس سے مراد احسان ہے، وہ علم جو احسان سے جڑا ہوا ہے اسے علم تصوف یا علم تزکیۃ النفس کہا جاتا ہے۔ علم تصوف یا علم تزکیۃ النفس وہ کون سا علم ہے؟ وہ ایسا علم ہے جو مسلمان کو سکھلاتا ہے، بتاتا ہے کہ عبادت میں خشوع اور خضوع کس طرح پیدا کی جائے۔ علم تصوف اور علم تزکیۃ النفس وہ علم ہے جو مسلمان کو بتاتا ہے کہ عبادتوں میں اخلاص کو کس طرح پیدا کرنا ہے۔ المختصر یہ کہ مقصد علم تصوف اور علم تزکیۃ النفس کا یہ ہے کہ مسلمان اپنی عبادتوں میں اخلاص کو پالے، جو احسان کا درجہ ہے۔ الحمدللہ اب ہم نے دین متین کے 3 حصے اور ان 3 حصوں سے وابستہ 3 علوم کی نشاندہی کر لی اور ان کو سمجھا۔ آئیے دوبارہ ان کو ذہن نشین کر لیں۔ ہمارا دین 3 حصوں کا نام ہے، جیسا کہ حدیث جبریل اور ام الحدیث سے واضح ہوا ہے۔ ایک ایمان جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور وہ علم جو ایمان سے تعلق رکھتا ہے اسے عقیدے کا علم کہتے ہیں یا علم العقائد کہتے ہیں۔ 2 اسلام جس کا تعلق انسان کے ظاہری اعمال سے ہے، اور وہ علم جو انسان کے ظاہری اعمال سے تعلق رکھتا ہے علم الفقہ کہلاتا ہے۔ 3 احسان۔ احسان کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی عبادت میں اخلاص کو پائے، اور وہ علم جو انسان کو اخلاص تک پہنچانے کی مدد کرتا ہے، اس علم کو علم تصوف یا علم تزکیۃ النفس کہا جاتا ہے۔ ایمان کا تعلق دل سے، اور اس علم کو علم العقائد کہتے ہیں۔ فقہ کا تعلق جسم سے، اور اسلام کا تعلق جسم سے، اور اس علم کو فقہ کہتے ہیں۔ اور احسان کا تعلق روح سے، اور اس علم کو تزکیۃ النفس یا علم تصوف کہتے ہیں۔
الحمدللہ ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارے دین کا دائرہ کتنا وسیع ہے اور ان میں کون کون سی چیزیں ہیں. یہ سب سے بنیادی بات ہے، یہ بلو پرنٹ ہے ہمارے دین کا کہ دیگر جو بھی علوم ہم سیکھیں گے اس کی بنیاد ان 3 شعبوں اور ان 3 حصوں پر ہوگی. روئے زمین پر جتنے بھی علوم نازل کیے گئے، ہم ان تمام علوم کو ان 3 شعبوں میں رکھ سکتے ہیں. اور اسی لیے سب سے پہلے مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان بنیادی اصول کو ذہن نشین کر لے کہ اس کا دین صرف علم کا نام نہیں، اس کا دین صرف عمل کا نام نہیں، اس کا دین صرف اخلاص کا نام نہیں، بلکہ اس کا دین علم، عمل اور اخلاص ان تینوں کا نام ہے. گویا ہم نے یہ جانا کہ ایمان، اسلام اور احسان یہ تینوں ہم پر درکار ہیں کہ ہم دیندار کہلا سکیں. یعنی اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی کا باعث بنے، اللہ کی رضامندی کا باعث بنے، تو اسے چاہیے کہ وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے، اسلام کے تقاضے کو پورا کرے اور احسان کے تقاضے کو پورا کرے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تینوں شعبوں میں سے بقدر ضرورت علم حاصل کریں اور ان کے مطابق عمل کریں. یعنی سب سے پہلا ایمان کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوا علم العقائد جو ہے وہ بقدر ضرورت ہم اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو ایمان کے یقین کے درجے تک دل میں بٹھا دیں. پھر یہ کہ علم الفقہ میں سے بقدر ضرورت علم سیکھیں تاکہ ہم ہماری نمازیں درست ادا کر سکیں، زکوٰۃ اور حج اور روزے اور جو دیگر معاملات ہیں ان کا حق ادا کر سکیں شرعی اعتبار سے. اور تیسرا یہ کہ جب یہ دونوں کام پورے ہو جائیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اخلاص میں للہیت ہو، ہمارے عبادات میں للہیت ہو، ہمارے عبادات میں اخلاص ہو. اخلاص للہیت کا نام ہے، یعنی جو بھی کام کیا جائے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. اور یہ اتنا آسان کام نہیں بلکہ مشکل ترین کام ہے. اور اسی لیے اس کیفیت کو پانے کے لیے بھی ایک علم کا دروازہ کھول دیا گیا ہے جسے علم تصوف یا علم تزکیۃ النفس کہا جاتا ہے. تو مسلمان پر واجب ہے کہ سب سے پہلے وہ علم العقائد حاصل کریں اور اس علم کو اپنے سینے میں بٹھائیں اور اس علم کو یقین کے درجے تک پہنچائیں. دوسرا یہ کہ مسلمان پر واجب ہے کہ وہ بقدر ضرورت علم الفقہ سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. اور پھر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ علم تصوف یا علم تزکیۃ النفس سے اپنی عبادات میں اخلاص اور للہیت پیدا کرنے کی کوشش کرے جو احسان کا درجہ ہے. یہ ہے ہمارے دین کے وہ حصے جو ہم پر واجب ہے، ہر ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے. انشاءاللہ تعالی اس پہلی نشست میں صرف نشاندہی کی گئی کہ ہمارا دین کن چیزوں سے بنا ہوا ہے، دین میں کون کون سے حصے ہیں اور ان حصوں سے وابستہ وہ کون سے علوم ہیں، ان علوم کو کیا کہا جاتا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں کوشش یہ ہوگی کہ ہم یہ جانیں کہ ان 3 علوم کو کن سے سیکھا جائے، ان کے کیا تقاضے ہیں اور وہ کیا شرائط ہیں جن شرائط میں ان کو سیکھا جا سکتا ہے، اور ان علوم کو پانے کے بعد ان علوم میں دسترس پانے کے لیے کیا کیا شرائط رکھے گئے ہیں اور کیسے معلوم ہو کہ بندہ اس علم میں مہارت حاصل کر چکا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ان چند باتوں کی وضاحت کرنے کی کوشش کی گئی. الحمدللہ آج کے اس نشست اول میں دین متین کے جو بنیادی شعبے ہیں، بنیادی حصے ہیں،
ان کے بارے میں گفتگو کی گئی، اللہ تعالی ہم سبھی کو ان باتوں کو ذہن نشین کرتے ہوئے ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔